عورت کا دل کتنے دنوں بعد ہم بستری کرنے کو کرتا ہے؟ عورت میں کتنے دنوں میں قربت پیدا ہوتی ہے؟ عورت کا دل کتنے دنوں کے بعد ہم بستری کی طرف راغب ہوتا ہے اور مرد کا دل کتنے دن بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت میں کتنے دنوں میں قربت پیدا ہوتی ہے؟ کتنے دنوں بعد اس کا دل قربت کی طرف راغب ہوتا ہے اور مرد کا دل کتنے دنوں میں طلب محسوس کرتا ہے؟ اس بات کا سیدھا تعلق اس بات سے ہے کہ نئے جوڑے زیادہ سے زیادہ قربت کرتے ہیں۔ اب ان کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے وہ الگ بات ہے، لیکن ہر رات میں ایک بار ضرور کرتے ہیں۔ عورت کے ایک مہینے میں 4 سے 5 پیریڈ نکل آتے ہیں، باقی بچتے ہیں 24 سے 25 دن۔ اس میں اس کے جسم کو تیار ہونا ہوتا ہے دوسرے مہینے کے لیے۔ اس میں 15 دنوں میں ایک ہی بار بچہ دانی میں آتا ہے، جس کی وجہ سے عورت کی قربت مہینے میں ایک بار یا زیادہ 2 بار ہوتی ہے۔ عورت کے مقابلے میں مرد کے اندر تولیدی جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے مرد کے اندر ہر 3 یا 4 دنوں میں قربت تیار ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا دل کرتا ہے کہ وہ قربت کرے۔ شروع میں یہ ایک عام سی بات ہوتی ہے کہ جب تک خواتین پریگننٹ نہ ہو جائے اس کام کو فرض سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ زیادہ قربت اختیار کرنے سے صحبت پر کتنا اثر ہوتا ہے؟ زیادہ قربت اختیار کرنے سے عورت میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو 5 دن میں خون کے ولیز صاف ہو جائیں، مگر مرد کی صحبت متاثر ہوتی ہے لیکن مرد کے اندر قربت ہوتی ہے، وہ عورت کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مرد کی صحت پر بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا، مگر عورت کی صحت پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں، ایک دوسرے کو اتنا وقت دیں کہ وہ دلی طور پر راضی ہو اور آپ کے ساتھ ان لمحوں کو تسکین حاصل کرے۔ ہوتا کیا ہے کہ شوہر باہر سے تھکا ہوا آتا ہے اور ذہن کو فریش کرنے کے لیے وہ قربت کرتا ہے، اور بیوی بھی تھکی ہاری ہوتی ہے، لیکن شوہر کے لیے وہ حاضر رہتی ہے کہ کہیں شوہر ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ شوہر کو قابو میں رکھنے کا یہی طریقہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان لمحوں کو تسکین حاصل کرنے کی بجائے آپ لڑائی جھگڑے کا شکار ہو جائیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مرد جو تسکین کے لیے عورت کے پاس آتا ہے اور چڑچڑے پن کی وجہ سے عورت سے دور ہو جاتا ہے، اس کا انجام بھیانک ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے اور بیوی کے طعنے بازیاں ہوتی ہیں کہ میں آپ کی کون سی خواہش پوری نہیں کرتی کہ آپ نے دوسری عورتوں کے پاس جانا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتا ہے اور نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔ عورت کو شادی سے پہلے قربت کے بارے میں مکمل علم ہو تو وہ اپنے شوہر کے قربت کو قابو کر سکتی ہے کہ روزانہ قربت کرنی ہے یا نہیں، اور کیسے صحت مند رہا جا سکتا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ جس سے میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کر کے ایک دوسرے سے مطمئن ہو جائیں۔ محترم ناظرین، بیوی سے
ہم بستری کتنے دنوں کے بعد کرنی چاہیے؟ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کا دل چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے میں 3 بار کر سکتے ہو۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اس سے بھی زیادہ دل چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں 1 بار کر سکتے ہو۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اس سے بھی زیادہ دل چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن بعد کر سکتے ہو۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اس سے بھی زیادہ دل چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مرنے کی تیاری کرو۔ محترم ناظرین، شرح اس سلسلے میں دونوں کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ ایام ممنوعہ کے علاوہ کبھی بھی بیوی سے ہم بستری کی جا سکتی ہے۔ البتہ مزاج قوت کے اعتبار سے افراد کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں، اس لیے اپنی صحت و تندرستی کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات کثرت جمع بہت سی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ بعض علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ جب عورت حیض سے فارغ ہو تو کیا خون بند ہوتے ہی ہم بستری کر سکتے ہیں یا غسل کرنا ضروری ہے، اس مسئلے کی مختلف صورتیں ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ اگر حیض پورے 10 دن مکمل ہونے پر بند ہو تو پاک ہوتے ہی صحبت کرنا جائز ہے، اگرچہ ابھی غسل نہ کیا ہو۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ غسل کے بعد صحبت کی جائے۔ اگر 10 دن سے کم میں پاک ہوئی لیکن دن پورے ہو چکے تھے تو صحبت اس وقت جائز ہے جب عورت غسل کر لے، اور اگر مرض یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کرنا ہو تو تیمم کر کے نماز بھی پڑھ لے، یا پھر نماز کا وہ وقت جس میں پاک ہوئے ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ وقت اتنا کم تھا کہ غسل کر کے کپڑے پہن کر اللہ اکبر نہ کہہ سکے تو پھر اگلی نماز کا وقت بھی گزر جائے گا۔ اس صورت میں بغیر طہارت بھی اس سے صحبت جائز ہو جائے گی، ورنہ نہیں واضح رہے کہ غسل میں اتنا تاخیر کرنا کہ نماز قضا ہو جائے حرام و گناہ ہے۔ ایک جمع سے دوسرے جمع میں وقفہ کتنا ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جمع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبعی لحاظ سے 3 سے 7 یوم بعد جمع کرنا چاہیے۔ 3 دن سپرمز بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جمع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گوڈے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخر افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبعی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد جمع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمی یا کمزوری نہیں ہوتی اور قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے، اور تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق
زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔